میرے دوستوں بزرگوں، سورہ نمل کی آیت نمبر 62 20ویں پارے کے پہلے ہی پیج پہ ایک چھوٹی سی دعا ہے۔ اگر اس کو معمول بنایا جائے تو اس کے حیران کن فوائد جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں، آزمائے گئے ہیں۔ ایک تو اگر کوئی اللہ نہ کرے آپ کے اوپر کوئی ڈاکے وغیرہ آ جائیں اور صرف آپ نے دل میں ایک مرتبہ یہ آیت پڑھ لی تو انشاءاللہ وہ ڈاکوؤں کو آپ نظر نہیں آئیں گے۔ اور باقی بھی اس کے فوائد ہیں۔ باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست بزرگوں، جو علماء کرام ہے اور جو ہمارے صوفیاء کرام ہے، جن لوگوں نے دین کے اوپر اپنی پوری زندگیاں لگا دی ہے، ان کا دن رات کا، جیسے ہم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دنیا کے لیے جو ہے نا ہماری ساری سٹرگل ہے، ساری جدوجہد ہے کہ وہ کسی طریقے سے زیادہ ہو جائے، تو ہم جو ہے نا اسی میں دن رات لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے نا ہمارا مال بڑھ جائے، ہماری جائیداد بڑھ جائے، ہماری دوسرے جو ہے نا کاروبار بڑھ جائے۔ اس طریقے سے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو علماء کرام ہوتے ہیں، جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی اس تگ و دو میں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کو کیسے حاصل کریں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو ہے نا قرآن شریف کو، کیونکہ ان کا تعلق قرآن شریف کے ساتھ محبت کے ہوتا ہے، وہ اس میں سے جو ہے نا جدوجہد کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں جو ہے نا ایسے کیا جو ہے نا جو اللہ نے اتنی بڑی کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے جو ہے نا ان کے ذریعے رحمت اور ہدایت جو نازل کیا ہے، اس میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم لوگ جو ہے نا اس کو حاصل کر کے مستفید ہو سکے۔ تو لوگوں کی تحقیقات قرآن شریف کے اوپر جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی کہ دو چیزوں کے اوپر لوگ تحقیقات کریں گے، جو اللہ والے لوگ ہیں، جو آج بھی ہے، پہلے بھی تھے اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ ایک تو قرآن شریف کے اوپر جتنی مرتبہ آدمی قرآن شریف پڑھے گا اتنی مرتبہ وہ اور جو ہے نا اس سے زیادہ مستفید ہوگا، اس سے نئی نئی چیزیں ان کو جو ہے نا تحقیق ہو جائے گی۔ یہ قرآن شریف کا معجزہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہر دفعہ بھلے وہ شیخ القرآن ہو، وہ قرآن شریف کو دن رات پڑھتا ہو، لیکن وہ اگلی دفعہ جب بھی پڑھے گا اس کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ منکشف ہوگی نہیں۔ یہ قرآن شریف کا معجزہ ہے، یہ ہدایت ہے۔ اس لیے اس میں جتنے لوگ بھی اس میں سے استفادہ لینے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہر دفعہ ان کو جو ہے نیا استفادہ ملے گا، اور وہ ہر دفعہ ایک نئی چیز کو جو ہے نا وہ ایجاد کریں گے، اس میں سے کریٹ کریں گے اس کو سے۔ تو یہ سورہ نمل جو ہے یہ 19ویں پارے میں شروع ہوتا ہے، جس میں جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکمل واقعہ ہے۔ تو یہ سورت کا نام ہے سورہ نمل۔ نمل جو ہے یہ چیونٹوں کو کہا جاتا ہے، کہ اس کا جو ہے نا یہ موضوع اب اس وقت نہیں ہے، لیکن سورہ نمل کی جو آیت نمبر 62 ہے، اور یہ آیت آپ کو 20واں پارہ جب شروع ہو جائے گا تو پہلے ہی پیج پہ 4-5 سطروں میں جو ہے 4-5 جو ہے نا لائنوں کے بعد آپ کو یہ، کیونکہ وہ قرآن شریف کی چھپائی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کچھ میں 4-5 لائنوں، کچھ 6-7 میں، لیکن یہ پہلی پیج پہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کہہ رہے کہ اگر کوئی بے کس، یعنی جو بے بس ہو جائے، ہر طرح کے حالات میں وہ پھنس جائے اور اس کو کہیں پر بھی کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، اور اس کے حالات ایسے تنگ ہو گئے کہ وہ بالکل ہی جو ہے نا مایوس ہو گیا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ آیت جو ہے، کیونکہ اس کا جو معنی ہے امن یجیب المضطر، کہ کون ہے جو فریاد سنے گا۔ فریاد کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے۔ کون ہے جو فریاد جس کو کیا جائے، ایزادہ، جب اس کو جو ہے نا بلایا جائے، اس کو پکارا جائے، اس کو جو ہے نا ندا کیا جائے، اس سے التجا کی جائے، اس سے دعا کی جائے، وہ یکشف السوء، اور کون ہے جو اس سے جو ہے نا بدی، سوء بولتے بدی کو، کہ بدی کو، برائی کو، ناکارہ چیز کو جو ہے نا انسان سے ہٹائے۔ تو صرف اللہ کی ذات ہے کہ یہ اللہ کی ذات ہی صرف یہ کر سکتی ہے کہ انسان سے جو ہے نا ہر قسم کے حالات کو، برے حالات کو ہٹا کے اس کی جگہ نئے حالات کو اور موافق حالات کو یہ لا سکتی ہے۔ تو صرف اللہ کی ذات ہے، باقی کوئی جو ہے نا دوسری کوئی قوت یا طاقت اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو ایک تو جو آدمی جو ہے نا اگر بے بس ہو جائے تو وہ اس کا ورد بڑھا دے، وہ کم از کم دن میں 5 مرتبہ، چاہے وہ یہ ایک مجلس میں یعنی ایک دفعہ 500 مرتبہ یہ پڑھ لے، آگے پیچھے درود کے ساتھ، اور درود ابراہیمی سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور یہ یا جو ہے نا ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھ لی، ظہر کے بعد ایک تسبیح پڑھ لی، عصر کے بعد ایک تسبیح، مغرب کے بعد ایک تسبیح، عشاء کے بعد، اس طرح 500 پوری جائے، جس طریقے سے چاہے وہ آسانی ہو، تو 500 مرتبہ یہ کم از کم پڑھے۔
دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے اوپر خدا نخواستہ اگر کہیں ڈاکو آ جائے، کسی آپ راستے میں جا رہے ہیں، اور آج کل یہ حالات بڑے زیادہ ہو گئے، یہ چینا جپٹی والے پورے پاکستان میں بہت زیادہ ہو گئے یہ چینا جپٹی کے حالات، اور ہر جگہ ہو گئے کیونکہ لوگ بے روزگار ہو گئے، معاشی بحران ہے، روزگاروں کے پاس نہیں، اب وہ لوگ کیا کریں، ایک دوسرے کو یہ چینا جپٹی کرتے ہیں۔ تو اگر زیادہ تر کراچی میں لوگوں سے موبائل یا ان سے خواتین سے پرس چھینا جاتا ہے، یا ان کے جو بیگ ہے جو انہوں نے کندھوں کے اوپر لٹکائے ہوتے ہیں وہ چھین لیتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے 2-3 مرتبہ خود دیکھے اپنے آنکھوں سے، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ وہ ہم بے بس ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ جب انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی تو عوام کیا کر سکتی ہے؟ عوام تو صرف لوٹنے کے لیے تیار رہتی ہے جو ان کو لوٹتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ دعا ہے کہ اگر آپ دل میں صرف یہ دعا امن یجیب المضطر اذا دعوہ یکشف السوء، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ آپ جو ہے نا ان کو نظر نہیں آئیں گے جو آپ کے اوپر ڈاکو آئیں گے، اور آپ اس چینا جپٹی سے جو چوری ڈکیتی ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بچ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن بچیوں کے یا جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، بچوں کے لیے ماں باپ پریشان ہیں یا بچے خود پریشان ہیں ان کے رشتوں کے لیے، تو ماں باپ بھی کر سکتے ہیں، ان کے بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی، یا وہ خود لڑکا ظاہر کہ اگر اس سے رشتہ نہیں ہو تو بھی بالغ ہے، اور وہ بچی بھی بالغ ہے تو اس کے لیے پریشانی ہوئی تو بالغ ہے، تو بالغ خود پڑھ سکتا ہے کہ اس کو کم از کم جو ہے 500 مرتبہ اس نیت سے اس کے ساتھ پڑھے کہ جی میرا رشتہ ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہترین رشتہ اس کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو آیت ہے قرآن شریف کی سورہ نمل کی، اس کا ایک اور فائدہ ہے کہ اگر انسان کے اوپر بعض اوقات کوئی ایسا حادثہ آ جاتا ہے یا کوئی ایسا غم آ جاتا ہے جو انسان بولنے پہ بھی نہیں بولتا ہے، یعنی کوشش کر کے بھی وہ نہیں بولتا ہے، ایک حادثہ انسان کے ساتھ ہو جائے، کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، کسی کی ماں کا انتقال ہو، کسی کی بیوی کا انتقال ہو، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، بیٹے کا انتقال ہو جائے، یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، یا اس کے سامنے کوئی حادثہ ہو جائے، پھر آدمی جو ہے نا بھولتے ہوئے اس کو نہیں بول پاتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے جو کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ اس طرح اکثر ہے کہ وہ دن میں جو ہے نا ایک مجلس میں یعنی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اور 300 مرتبہ یہ جو ہے نا اس کو معمول بنائے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ، چند دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس غم کو، اس حادثے کو انشاءاللہ بھول جائے گا، اور اس کے دل سے جو ہے نا وہ غم ختم ہو جائے گا، اور وہ جو صدمہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بڑا اکثر ہے کہ یہ، اور پھر آخر میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پہلے بھی درود ابراہیمی اور پھر 300 مرتبہ، یہ جو ہے نا یہ اس کے لیے بہت زیادہ اکثر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے یعنی کہ اس کو جو ہے نا وہ ورد کیا جائے 300 مرتبہ، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے غم پریشانی آدمی جو ہے نا وہ غم جو آدمی نہیں بھلا پا رہا ہو، تو یہ بڑی اہم ہے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں تاکہ جو ہے نا جتنے زیادہ اس سے مستفید ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ اس کو پہلے تو لائک کر دیجیے گا، اس کو تھمز اپ دے دیجیے گا، کمنٹس میں جو ہے نا جو بھی آپ کمنٹ لکھ سکتے ہیں وہ ضرور لکھ دیجیے گا، دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے جو میں نے بات کی ہے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو اور اللہ جو ہے نا اگر اس کو وہ اس کے معاملات اللہ نے حل کر دیے تو وہ میرے لیے بھی، اور آپ چونکہ اس کے شیئر کا ذریعہ بنے کہ آپ نے یہ بات ان کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ ویڈیو شیئر کی، تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاری بن جائے گا، اور کسی ایک مسلمان کا بھی اگر بھلا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی، کہ اگر کسی کی ایک مشکل حل ہو گئی، ہو سکتا ہے اللہ جو ہے نا آخرت میں ہماری مشکلات کو بھی حل کر دیں۔ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میں ضرور درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کریں، گھنٹی کے نشان کو، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔